السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کے بیان میں ہم دنیا کی حقیقت پر بات کریں گے، موت کی یاد پر گفتگو کریں گے، گناہوں کے انجام کو سمجھیں گے، نماز کی اہمیت کو جانیں گے، والدین کی خدمت کا مقام دیکھیں گے، حلال روزی کی حقیقت پر روشنی ڈالیں گے اور سب سے بڑھ کر توبہ کے بارے میں سیکھیں گے۔ میرے عزیز، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آج انسان محل بناتا ہے، کاروبار میں دوڑتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب یہی رہ جائے گا۔ قبر کے اندھیروں میں نہ سونا ساتھ جائے گا، نہ کپڑا، نہ جائیداد، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے میلے میں سب کھیل ختم ہو جائیں گے، قبروں کے اندھیروں میں بس اعمال ساتھ جائیں گے۔ میرے عزیز، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ کل تک جو ہمارے ساتھ تھے آج قبر کی مٹی میں سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دل کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو کم کر دیتی ہے۔ اگر ہم روز موت کو یاد کریں تو نہ دھوکہ دیں گے، نہ ظلم کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے۔ میرے عزیز، گناہ وقتی مزہ دیتے ہیں لیکن ہمیشہ کی تباہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل موبائل اور انٹرنیٹ کی فتنوں میں الجھ گئے ہیں۔ فحاشی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، سود، یہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ یاد رکھو، گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نجات اسی میں ہے کہ ہر گناہ سے بچا جائے اور نیکی کی طرف بھاگا جائے۔ میرے عزیز، نماز کی اہمیت، نماز مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز ضائع ہوئی تو سب ضائع ہوگا۔ آج افسوس یہ ہے کہ بازار بھرے ہیں مگر مسجدیں خالی ہے۔ یاد رکھو، یہی نماز قبر میں روشنی بنے گی، یہی نماز پل صراط پر سہارا بنے گی۔ میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز بندے کے اعمال نامے میں حسن اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق وہ ہے جس سے دل جیتا جائے۔ اگر زبان سخت ہے، غصہ زیادہ ہے، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی ادھوری ہے۔ ایک مٹھی بات صدقہ ہے، ایک مسکراہٹ نیکی ہے، یہی دین کا حسن ہے۔ میرے عزیز دوستو، والدین جنت کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور ماں کی بد دعا زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے۔ آج افسوس، ہم دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں مگر والدین کے ساتھ چند لمحے نہیں گزارتے۔ یاد رکھو، والدین کی خدمت دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو نصیب میں ہے وہ ضرور ملے گا۔ میرے عزیز، حرام کی کمائی دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور برکت ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسم حرام کے لقمے سے پلا ہو جہنم اس کے زیادہ لائق ہے، چاہے کم ہو مگر حلال ہو۔ یہی سکون ہے، یہی برکت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا ایک شخص جنگل میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی سانس ہے، اگلے لمحے ختم ہو سکتی ہے، اس لیے آج ہی توبہ کرو، سچے دل سے پلٹ آؤ۔ اللہ ہر گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز، زبان قابو میں رکھو، یہ جنت یا جہنم کی کنجی ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، ہر لمحہ قیمتی ہے۔
جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، یہی وقت سب سے قیمتی ہے۔ دوسروں کا حق نہ مارو، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل اور محبت سے پیش آؤ، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے۔